والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، اس پروگرام میں کبائر کے کورس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلی نشست میں کبائر نمبر 43 پر گفتگو ہوئی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ اگلا گناہ جو ہے 44 ہے، اور وہ ہے انسان کا پیشاب سے اور قطرات سے، چھینٹوں سے نہ بچنا۔ یہ بھی اس زمانے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ انسان کا پیشاب باتفاق علماء نجس اور ناپاک ہے۔ اگر انسان استنجا کرتے وقت احتیاط سے کام نہ لیا، لاپرواہی کی، پیشاب کی چھینٹیں پلٹ کر کے ہمارے اوپر آ رہی ہیں، تو ہمارا بدن بھی ناپاک، کپڑا بھی ناپاک۔ جہاں بدن میں لگ گیا وہ حصہ ناپاک، کپڑے پر چھینٹیں آئی، کپڑا ناپاک۔ اسی طرح سے کبھی انسان استنجا کرنے کے لیے بیٹھا، جلد بازی سے اٹھ جاتا ہے، کچھ قطرات ٹپک گئے، لاپرواہی کیا۔ انسان سب کچھ کر رہا ہے، روزہ نماز بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا کپڑا ناپاک ہے، اور اگر بدن میں لگ گیا ہے تو بدن بھی ناپاک۔ تو دوستو، یہ نہایت خطرناک گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ اللہ اکبر۔ استنزہوا من البول، اے لوگو اپنے آپ کو پیشاب سے بچانا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا، پیشاب کے قطرات سے بچانا، اپنے آپ، اپنے بدن، اپنے کپڑوں کو پیشاب سے پاک رکھنا۔ کیوں؟ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، چونکہ اکثر لوگوں کو عذاب قبر جو ہوگا پیشاب سے نہ بچنے کے سبب ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، چونکہ اکثر عذاب جو ہوگا لوگوں کو، عذاب قبر جو ہوگا وہ پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ آج آپ بتائیے کتنے لوگ اس کا احتیاط کر رہے ہیں؟ آپ سب کو چھوڑ دیں دوستو۔ آج ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ترک کرتا ہے، وہ کتنا پاک رہتا ہے۔ اور کبھی آپ کو اندازہ لگانا ہو، کسی بے نمازی کو کہیں چلو نماز پڑھ لو، تو فوراً جواب دے گا نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ ہم پاک نہیں، یعنی استنجا میں نے نہیں کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بے نمازی ڈبل مجرم ہے۔ ایک تو نماز چھوڑنا جرم ہے، اور دوسرا ناپاک جو رہتا ہے وہ ناپاکی الگ سے جرم ہے، اور دونوں کبائر گناہ ہیں۔ دو کبائر گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ صرف نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز چھوڑتا ہے، اور نماز چھوڑنے والا کبھی پاک بھی نہیں رہتا۔ حتی الامکان آپ ذرا دیکھیں، آپ کوشش کریں، دیکھیں، پوچھیں لوگوں سے بے نمازی کتنا پاک رہتا ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے کہ نہیں ہمارا استنجا پاک نہیں۔ کیوں؟ پاک رکھنے کی ضرورت کب ہوتی؟ جب نماز پڑھتا ہو۔ نماز پڑھتا نہیں، کہیں کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، چھینٹیں پلٹ کے آ رہی ہیں،
کہیں استنجا برابر نہیں ہو رہا ہے. اب تمام بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے گھر میں بے نمازیوں کو ذرا سمجھائیں کتنا بڑا گناہ کبیرہ. اور پیارے نبی کہی ایک فرمان آپ یاد رکھیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. اپنے آپ کو پیشاب سے بچانا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، چونکہ اکثر عذاب قبر جو ہوگا وہ پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر ہوگا. تمام کتاب و سنت کا اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب سے نہ بچنا یہ کبائر گناہوں میں سے ہے، بڑا کبیرہ ہے. صحیحین کی روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم وغیرہ کی، بلکہ تمام کتب حدیث کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سواری پر تھے، ہم کچھ اور لوگ تھے، آپ راستہ پکڑ کے چل رہے تھے، ہم لوگ رواں دواں تھے. ایک دو قبر کے قریب سے گزرے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان. اور ایک روایت میں ہے کہ جب ان دونوں قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ کی سواری بدکنے لگی. آپ کا گھوڑا، آپ کا خچر جس پر آپ سوار تھے وہ اچھلنے لگا، اب بھاگ رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، قریب ہے کہ آپ کو گرا دے. آگے بڑھے، سواری ذرا کنٹرول میں آئی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھوڑا آپ کی سواری کیوں بدک رہی تھی؟ تو آپ نے فرمایا، پوری تفصیل کی، بیان کی، جس کا تذکرہ عبداللہ ابن عباس اس طرح سے کرتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین. نبی علیہ السلام کا گزر دو قبر والوں کے قریب سے ہوا. دو قبریں تھیں اور ان قبروں کے قریب سے آپ کا گزر ہوا. اور بعض روایتوں بقبرین جدیدتین، دونوں قبریں نئی تھیں، یعنی مسلمانوں کی تھیں. اللہ اکبر، مسلمانوں کی قبریں تھیں، کافر کی نہیں تھی، یہود و نصارہ کی نہیں تھی. مر بقبرین جدیدتین، دو نئی قبروں کے قریب سے گزر ہوا. آپ کی سواری بدکنے لگی، اچھلنے کودنے لگی، کنٹرول کرنا مشکل. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کی سواری کو؟ فرمایا یہ دونوں قبر ہما یعذبان، یہ دو قبر جو نئی قبریں دیکھ رہے ہو، ان دونوں قبروں کی جو نئی قبریں ہیں، ان دونوں قبروں کے مردوں پر کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. اور ایک روایت میں آیا کہ مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات مردوں کے عذاب قبر سے جو چیختے چلاتے ہیں سن لیتے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سن لیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ قبروں میں اپنے مردوں کو دفنانا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم لوگوں کو بھی عذاب قبر کی وجہ سے، مردے جو قبر میں چلاتے ہیں عذاب کی وجہ سے،
उनके रोना और चीखना चिल्लाना तुमको भी सुना देता अल्लाह। आपने फरमाया ये दोनों कब्र के मुर्दों को अजाब हो रहा है, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारी सवारी सुन करके बिदक रही, उछल रही है। फिर आपने फरमाया वमा युअज़्ज़बान फी कबीर, और इन दोनों मुर्दों को जो अजाब हो रहा है किसी बड़ी चीज में, यानी किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है। क्या मतलब है? यानी इनको जो जिन गुनाहों की बिना पर इन दोनों मुर्दों को कब्र में अजाब हो रहा है, इनके निगाह में वो दोनों गुनाह कोई बड़े नहीं थे, बहुत मामूली गुनाह समझते थे ये लोग। और तकरीबन आज यही मुसलमानों का मामला है। वमा युअज़्ज़बान फी कबीर, इनके समझ के मुताबिक या लोगों के ख्याल के मुताबिक किसी बड़े गुनाह में इनको अजाब नहीं हो रहा है। एक रवायत बला इन्नहु लकबीर, लेकिन इन लोगों के समझ में या लोगों की निगाह में तो वो गुनाह बड़े नहीं थे, हालांकि हकीकत में वो बहुत बड़े गुनाह थे। यानी गुनाह तो बहुत बड़ा था, लेकिन इनके निगाह में उन गुनाहों की कोई हकीकत यानी कोई बड़ापन नहीं था, मामूली समझते थे। गुनाह था बड़ा, बहुत खतरनाक गुनाह, लेकिन ये लोग या आम तौर पर लोग उनको मामूली गुनाह समझते थे। तो लोगों के मामूली गुनाह समझने से गुनाह मामूली नहीं हो जाता। फिर आपने फरमाया वो दोनों गुनाह क्या थे? अब गौर से सुने और अपने हालात का जायजा लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुआशरे में भी, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में भी बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन लोग मामूली समझते हैं। नंबर 1, फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल, ये कब्र वाला जो है, इस कब्र के मुर्दे को तो अजाब इसलिए हो रहा है कि वो पेशाब से बचता नहीं था। क्या मतलब? पेशाब करने के लिए बैठता, छींटें आ रही हैं, उसको मामूली समझता। पेशाब के छींटें पड़ रही हैं, उसका ख्याल न रखता। और दूसरी शक्ल ये कि पेशाब करता, इस्तिंजा के वक्त अच्छी तरह से बैठ करके जब तक साफ ना हो जाए उठता नहीं, इंतजार नहीं करता था, बल्कि सीधा उठ गया, पेशाब किया, उठ गया, और खड़ा हुआ, जा रहा है या बैठा, पेशाब के कतरात टपक गए, कपड़ा भी नापाक, न बदन भी नापाक। ये शख्स गुनाह, न इसने जिना किया, न चोरी किया, न लूट मार किया, न किसी को कत्ल किया, न खूंरेजी किया। क्या था? पेशाब से बचता नहीं था, अपने बदन को पेशाब से पाक नहीं रखता था। इसीलिए मैंने कहा बेनमाजियों का अंजाम भी सोच ले आप लोग। आपके घर में अगर कोई बेनमाजी है तो कभी पाक नहीं रहता, आमतौर पर नापाक। और पेशाब के कतरात, यही क्या कम है कि इंसान धुलता नहीं, इस्तिंजा नहीं करता, लाजमी चीज है, पेशाब की जगह नापाक, इस्तिंजा करना जरूरी, नापाकी है वो। फकान ला यस्ततिरु मिन बौलिही, पेशाब के से अपने आप को बचाता नहीं था। इस पहली कब्र वाले का जुर्म है। और यहां एक चीज और याद रखो दोस्तों,
جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ نئی قبریں مسلمانوں کی تھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جن کو نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب تھا، صحابی تھے، اللہ اکبر، نبی کا دیدار نصیب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب تھی، لیکن پیشاب سے پاک نہ ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی نیکی عذاب قبر سے ان کو بچا نہیں سکی۔ رہا دوسری قبر والا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور یہ دوسری قبر والا مردہ جو ہے، یہ جو چلا رہا ہے، اس کو جو عذاب قبر ہو رہا ہے اور جس کے شور مچانے، چیخنے چلانے سے میری سواری بدک رہی ہے، اس کا گناہ جو تھا وہ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ چغل خوری کرتا تھا، یہ چغل خور تھا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اس نے چغل خوری کو کوئی گناہ نہ سمجھا، معمولی سمجھا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، بس گھومتا رہتا، چلتا پھرتا، لوگوں کی چغل خوری کرتا تھا، یہ چغل خور تھا۔ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ سورۃ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی چغل خوروں کا تذکرہ کیا، حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، یہ چغل خور تھا، چغل خوری کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پھر وہ چیز یاد رکھیں، یہ اللہ کے رسول کے زمانے کا واقعہ، یہ چغل خوری کرنے والا نہ جاہلیت کا تھا نہ آج ہمارے دور کا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بہترین زمانے کے لوگ تھے، اس زمانے کا یہ شخص تھا، چغل خوری کرنے کی بنا پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دونوں مسلمان تھے، اور مسلمان بھی کون؟ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے نبی کا دیدار کیا، نبی کا مشاہدہ کیا، آپ کی مجلسوں سے استفادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ انسان بڑے سے بڑے کی صحبت اور اس کی شاگردی، جب تک انسان گناہوں سے نہیں بچے گا، کسی کی دوستی، کسی کی شاگردی اور کسی کی ہمنشینی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ کھجور کی 2 ٹہنیاں کاٹ کر کے لاؤ۔ کھجور کی ٹہنی لائی گئی، اور نبی علیہ السلام نے اس ٹہنی کو جو اس طرح سے تھی، ایسے ٹکڑے نہیں کیا بلکہ ایسے بیچ سے اس کو چیڑ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کھجور کی شاخ لائی گئی تو آپ نے اس کو بیچ سے کاٹ کر کے 2 پیسیں نہیں کی، بلکہ ایسے ہی اس کو چیڑ کر کے اس کے 2 حصے بنا دیے۔ ایک حصہ ایک قبر پر اللہ کے رسول نے نصب گاڑ دیا، اور دوسرا حصہ دوسرے قبر پر اللہ کے رسول نے گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کیا کہ اللہ میرے ان دونوں مسلمان بھائیوں کو اللہ عذاب قبر سے معاف کر دے۔ یہ بھی بڑی خطرناک چیز، آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے عدید و اقارب کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں۔
کہ ہمارے اندر کتنے چغل خور موجود ہیں. گناہ سمجھتا ہی نہیں. چغل خور، ناپاک رہنے والے ہمارے اپنے گھروں میں کتنے لوگ پاک پڑوس میں موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے. آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے فوراً حکم دیا، کھجور کی شاخ لائی گئی اور آپ نے کاٹ کر کے چیڑ کر کے دونوں پر نصب کر دیا. پھر آپ نے فرمایا، لوگوں میرے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ان دونوں کا عذاب قبر اٹھا لے، عذاب قبر سے معاف کر دے، بڑی تکلیف میں ہے میری امتی. اللہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو معاف نہیں کریں گے. آپ کھجور کی ٹہنی لیں اور اس کو چیڑ کر کے دونوں پر گاڑ دیں، اور جس دن یہ دونوں شاخیں کھجور کی سوکھ گئیں، سمجھ جائیں کہ آپ کے شفاعت کا وقت ختم ہو چکا. پھر عذاب قبر قیامت تک کے لیے شروع ہو جائے گا. اللہ رسول نے ایسے کیا. یہاں سے دوستو بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی فقہی طور پر، لیکن سب سے پہلی چیز جو سمجھنا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے یا پیشاب سے نہ بچنا یہ گناہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے، جس کو آج ہم نے بہت معمولی سمجھ رکھا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں، ناپاک لوگوں کا عذاب قبر دیکھیں، ان کے اس ناپاکی کی سزا قبر ہی سے شروع ہو جاتی ہے. اور جب قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو اتنا یاد رکھیے گا، حشر میں جہنم میں اس سے بڑا ہی عذاب اس کو ہوگا. ایسا نہیں کہ عذاب قبر سے نجات مل جائے گی قیامت کے دن اٹھنے کے بعد، نہیں، یہ تو ایک عذاب کی ابتدائی شکل ہے. نمبر 3، لوگوں چغل خوری کا بھی بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمارے معاشرے میں چغل خوری جو عام ہے، اس کی بات اس کو پہنچانا، اس کی بات اس کو پہنچانا، آپس میں پھوٹ ڈالنا، لڑانا، ساس بہو میں، بیٹے باپ میں، پڑوسیوں میں، دوست و احباب میں پھوٹ ڈالنا اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کی شکایت اس کے پاس، اس کی شکایت اس کے پاس، یہ بدترین جرائم میں سے اور کبائر گناہوں میں سے بہت بڑا یہ گناہ ہے. دوستوں اس بڑے گناہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. ویل لکل ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہی چغل خوری، ہمزہ اور لمزہ، یہ سب یہی چغل خوری وغیرہ کی شکلیں ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان، لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، لا يدخل الجنت قطات ولا نمام. اے میرے صحابیوں، میرے امتیوں میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں جو ہمارے امتی ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. کتنی بڑی وعید ہے دوستو. اپنے آپ کو غیبت و چغلی سے بھی بچائیے. کبائر گناہوں میں سے ہے لا يدخل الجنت قطات ولا نمام. قطات اور نمام یہ دونوں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. قطات غیبت کرنے والا،
قطات کے معنی غیبت کرنے والا، ولا نمام، اور نمام کہتے ہیں چغل خوری کرنے والا۔ لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، قطات غیبت کرنے والا، ولا نمام چغل خوری کرنے والا، یہ دونوں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کتنی شدید وعید ہے، اور کتنا بڑا گناہ، عذاب قبر، اور وہ بھی ایسا عذاب ہو کہ چلتی ہوئی سواریاں بھی چیخنے چلانے کی آواز سن گھبرا جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے بدک اٹھی، برداشت نہیں کر سکی عذاب قبر، جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا اور چغل خوری کرنے والے کو جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ان کا چیخنا چلانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شور مچانا چلانا ایسے بھیانک انداز میں تھے کہ جانور بھی برداشت نہ کر سکا، وہ بھی بدکنے لگا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں، چغل خوری جس سے انسان کو اس قدر عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے جو کلمہ بھی کہتا ہے فوراً زبان سے نکلنے والے کلمات نوٹ کر لیے جاتے ہیں۔ آپ کسی کی غیبت کریں، چغل خوری کریں، اپنے شکوہ شکایت کرتے رہیں، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، یہ بھی گناہ کبائر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، چاہے صغائر ہو یا کبائر ہو، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور ہر قسم کے منکرات اور محرمات اور عذاب قبر میں مبتلا کرنے والے سارے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم 45 نمبر کا گناہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل